بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض میں مبتلا ہوتی تھیں تو ہمیں ان دنوں کے روزوں کے قضاء کا حکم دیا جاتا تھا کہ بعد میں ان کو رکھو، لیکن نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آج الحمدللہ احکام رمضان سیگمنٹ میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے بہت سارے سوالات واٹس ایپ کے اوپر آ رہے ہیں، لیکن سب کو جواب دے نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے، تو روزانہ چند سوالات دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ جتنے زیادہ سے زیادہ سوالات ہو جائیں۔ کم سوالات اس لیے کہ تاکہ چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو ہو، ویڈیو کا ڈیوریشن زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل روحانی بک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ آج کے جو ہمارے 4 سوالات ہیں ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ رمضان کے اندر بیوی سے ہم بستری کرنا کب جائز ہے، یعنی رمضان میں بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2، حیض کے دوران عورتوں کے لیے نماز اور روزوں کا کیا حکم ہے اسلام کے اندر۔ نمبر 3، اگر کسی نے دھمکی دی ہو روزہ توڑنے کی تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے۔ اور نمبر 4، اگر منہ کے اندر کوئی بندہ تھوک جمع کر کے اس کو نکلتا رہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان جو 4 سوالات ہیں آپ کے سامنے ان کے جوابات دیتے ہیں۔ نمبر 1 سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے منہ میں تھوک جمع کرتا ہے، اس کو جمع کرتا رہتا ہے، پھر اس کو نکل لیتا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، اس سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن یہ روزے کے اندر مکروہ کام ہے، اس سے بچنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، مکروہ ہو جائے گا، یعنی اس کو ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا۔ دوسرا سوال ہے کہ عورتوں کے لیے دوران حیض نماز یا روزے کا کیا حکم ہے۔ اس کے بارے میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کر دی کہ جس کے اندر انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہم پر حیض آ جاتا تو ہمیں ان دنوں کے روزے کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ جو دن ہیں ان دنوں کے روزے قضاء کرنے، اب ہر عورت کی اپنی اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ان کے کتنے ڈیز ہیں، کوئی 5 دن، 7 دن، 9 دن، 10 دن، تو وہ جتنے دن رہ جائیں گے اتنے دنوں کی ان کے لیے روزوں کی قضاء کرنا ضروری ہے۔ ہاں، لیکن اس دنوں کے اندر جو نمازیں رہ گئی ہیں ان نمازوں کو قضاء کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ نمازیں قضاء کریں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے وہ روزے سے تھی اور دوران روزے اس کو حیض آ گیا تو اب وہ اپنا روزہ توڑ دے، لیکن کوشش کرے کہ اس وقت جب تک روزہ افطار نہ ہو تو اس وقت تک کوئی کھائے پیے نہیں اور اسی حالت میں رہے۔ تیسرا سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو دھمکی دی کہ اگر تو نے روزہ نہ توڑا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یا تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہارے ناک کان کاٹ دوں گا، اگر ایسا، اور وہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ اس پر قادر بھی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی اتنے پاورفل ہے، تو اس صورت کے اندر انسان کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ توڑ دے اور چاہے تو مصیبت کے اوپر صبر کر لے۔ لیکن اگر روزہ توڑ دے گا تو اس روزے کی کفارہ نہیں ہے، صرف اس پر قضاء لازم آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر وہ روزہ نہیں توڑتا، صبر کرتا ہے، اس کا ثواب عند اللہ اس کو ضرور ملے گا۔ تو اس چیز کے اوپر اس کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ توڑ دے، چاہے تو جو بھی مصیبت آنی ہے اس کے اوپر صبر کر لیں۔ اس سے اگلا چوتھا سوال ہے کہ کیا رمضان کے اندر بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، یا رمضان میں کس وقت بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو اس کی بات سمجھ لیجئے، قرآن کریم کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں اس کی 187 نمبر آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ رمضان کی راتوں کے اندر تمہارے لیے بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے اندر جب کھوجا ہو، یعنی جس وقت روزہ نہیں ہے، مطلب افطاری سے لے کے سحری بند ہونے کے درمیان ٹائم ہے، اس درمیان جو ہے وہ بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، جماع کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اعتکاف کے اندر ہو تو اعتکاف کے اندر نہ دن کو جائز ہے اور نہ رات کے اندر جائز ہے، اگر اعتکاف سے باہر ہے تو رات کے اندر جائز ہے، دن کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے چند اور آپ کے ساتھ مسائل کو ذکر کر دیا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں،
ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز پھر کسی ایسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.